بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 27. آج ہم لوگ نے پیاجیشین اپروچ کے بارے میں پڑھنا ہے. پیاجے نے جو دیا تھا نا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں میجرمنٹ کی پوری انہوں نے تھیوری دی تھی. انہوں نے بچوں کے اوپر بڑی اسٹڈی کی تھی کہ ان کے اندر کوگنیٹیو کیسے کوگنیٹیو پروسیسز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. اس ساری چیز کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. امپورٹنٹ ہے آج کا لیکچر اور یقین جانے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا آج کا لیکچر. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور آپ کا یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ موسٹلی ہوتا اس میں ہے 4 سیمسٹر میں ہوتا ہے. تو MCM 304, SOC 301, PSY 504 یہ آپ لوگوں کے ہے لیکچرز. SOC 301 اور MCM 304 اس کے لیکچرز آئی تھنک سو آپ لوگ لے نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مجھے تھوڑا فیل ہو رہا ہے. اس کے تو پوری پلے لسٹ اویلیبل ہے. جو لیکچرز پوری پلے لسٹ اویلیبل ہوتی ہے اس طرف آپ لوگ جاتے نہیں ہیں. ویسے آپ سب بچوں کو اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ بھائی لیکچرز نہیں ہے, لیکچرز اپلوڈ کریں. خیر, آپ لوگ وہ والے بھی آپ لوگ پلے لسٹ لے سکتے ہیں. میں نے اس کا جو ہے نا وہ اس میں پلے لسٹ کے آپشن میں آپ لوگ جائیں چینل کے ہوم پیج پہ, وہاں سے آپ لوگ ایزیلی لے سکتے ہیں. اچھا, پیجیشن کی جو اپروچ تھی میجرمنٹ آف دی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں, یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو میجر کرتے ہیں. اس میں سمپلی یہ وہ والے ٹیسٹ یوز کرتے ہیں کہ جو روٹین میں عام سے ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے, چھوٹے بچوں کے اوپر زیادہ تر میجرمنٹ کرتے تھے. ان کی جو اپروچ ہے اس کو ہم لوگ پیجیشین اپروچ بولتے ہیں. اور یہ والے جو اپروچ تھی یہ جین پیاجے نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. پیاجے نے اپنی تھیوری دی تھی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری, اور انہوں نے ایک میتھڈولوجی انٹروڈیوس کروائی تھی کہ ہم کیسے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جہاں پہ چلڈرنس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, کہ کیسے وہ ارد گرد کے اپنے ماحول کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. جیسے کسی بچے کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے, اس کے ایکسپیرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, تب وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھتا ہے. تو یہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا دنیا کے بارے میں, دیٹ از اے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. کوگنیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پروسیس آف نوئنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ جاننے کا پروسیس, یا جو آپ لوگ جان چکے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہماری کوگنیشن کے اندر آتا ہے. اس میں وہ نالج موجود ہوتا ہے, وہ والا نالج بھی جو کہ ان نیڈ یعنی کہ ان بورن, یعنی کہ جب آپ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں تھوڑے سے پروسیسز ہوتے ہیں وہ, یعنی کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی برین کے اندر جتنے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں نا, یا جتنے بھی دماغی کام ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کوگنیشن کے زمرے میں ہی لے کے آتے ہیں. آپ لوگوں کی فزیکل انوائرمنٹ کے بارے میں جو کچھ آپ لوگ یاد رکھتے ہیں, آپ لوگوں کی برین کے اندر یادیں موجود ہوتی ہیں, آپ لوگ دنیا کے بارے میں جو نالج سیکھتے ہیں, آپ لوگ مختلف چیزیں آپ لوگ پرسیپٹ کرتے ہیں, آپ کا ایک پرسیپچول چیزیں, ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری آپ لوگوں کی کوگنیشن کے اندر آتی ہیں. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کے بعد آوازیں جو آپ لوگ سنتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے, آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, یہ بھی ساری آپ لوگوں کی کوگنیشن کے اندر آتی ہیں. کوگنیشن کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے ذہنی کام ہوتے ہیں, جو پروسیسز ہو رہی ہوتے ہیں نا, جو کہ انسان جن پروسیسز کو یوز کرتا ہے نالج سیکھنے میں, نالج کو اکٹھا کرنے میں, اور جو نالج اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے یا وہ اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اپنے ان مینٹل پروسیسز کو یوز کرتے ہوئے, وہ بھی کوگنیشن آتی ہے. تو کوگنیشن ایک سرکولر ریلیشن شپ ہوتا ہے, یعنی کہ چاہے آپ لوگ مینٹل پروسیسز کو یوز کر کے نالج اکٹھا کریں, دیٹ از اے کوگنیشن, یا اپنے نالج کی بیس پہ آپ کوئی مینٹل پروسیسز کرتے ہیں جیسے سوچنا, سمجھنا, نالج کو استعمال کرتے ہوئے, وہ بھی آپ لوگوں کا کوگنیشن ہوتا ہے. تو کوگنیشن کی تو ایک ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم لوگوں نے کنسیپٹ سیکھ لیا. اب کوگنیشن ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. لینگویج ڈیولپ ہونا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. مینٹل امیجری, تھنکنگ, ریزننگ, پرابلم سالونگ, میموری ڈیولپمنٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں جین پیاجے کی جو تھیوری تھی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں, وہ ایپسٹیمولوجی میں بڑے زیادہ انٹرسٹڈ تھے. ایپسٹیمولوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے, نالج اور کسی فلسفی یا لاجک کو یوز کرتے ہوئے کچھ جاننا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایپسٹیمولوجی. ان کی یہ جو ایک دلچسپی تھی نا آبزرویشن کے بارے میں اور ایپسٹیمولوجی کے بارے میں, وہیں سے ان کی تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جس زمانے میں انہوں نے یہ والی تھیوری دی تھی اس زمانے میں زیادہ تر لوگ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کی طرف زیادہ جا رہے تھے, لیکن یہ جو تھے نا یہ برگسون کی تھیوری سے بڑے زیادہ امپریس ہوئے تھے. ڈارون تو یہ کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی ایولیوشن ہوتی ہے وہ سلیکشن کی بیس پہ ہوتی ہے,
کچھ ہماری جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں بائی چانس وہ سلیکٹ ہو کے آگے چلی جاتی ہیں, باقی جو ہے نا وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن برگسون یہ کہتے تھے کہ چانس کا فیکٹر نہیں ہوتا, چانس جو ہے نا یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایولیوشن ہوتی ہے, بلکہ ڈیوائن ایجنسی موجود ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی خدائی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایولیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جین پیاجے نے الفریڈ بینے کی جو لیبارٹری تھی پیرس میں, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا. وہاں پہ انہوں نے بچوں کی پرفارمنس کو بڑے اچھے طریقے سے آبزرو کیا تھا, بچے کے جو بھی رائٹ اینڈ رانگ آنسرز ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے. پھر پیاجے کا جو بھی کام تھا, جو ان کی آبزرویشن تھی, اس کی وجہ سے ان کے اندر مزید انٹرسٹ پیدا ہوا بچوں کے مینٹل پروسیسز کے بارے میں. اور زیادہ تر ان کے اندر تبدیلی تب آئی تھی کہ جب انہوں نے اپنے ہی بچے کو پیدائش کے بعد اپنے ہی بچے کو آبزرو کرنا سٹارٹ کیا تھا. یہ اپنے بچے کے بیہیویئر کے اندر آنے والی چینجز کو ریکارڈ کرتے رہے تھے, اور اسی کو پھر وہ یوز کرتے تھے اس چیز کو ایویلیویٹ کرنے میں کہ بچوں کی جو بھی تھاٹس ہوتی ہیں, بچوں کے جو بھی بیہیویئرس ہوتے ہیں ایز اے بیبی, وہ کیسے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. بعد میں ان میں یہ بھی انٹرسٹ پیدا ہوا تھا کہ جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, ان کی تھاٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی ریسرچ وغیرہ کی تھی. ان کے جو بھی تجربات تھے اس کی وجہ سے انہوں نے ایک تو اپنی تھیوری دی تھی, پیاجے کی تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. دوسرا انہوں نے میتھڈ آف اسٹڈی بھی بتایا تھا, پیاجیشین کا میتھڈ آف اسٹڈی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ لوگ اپنا میتھڈ رکھیں اسٹڈی کا. اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پیاجے کا جو میتھڈ آف انویسٹیگیشن تھا وہ کیسا تھا. ان کا جو میتھڈ تھا وہ ایک کلینکل اپروچ تھی, ایک اسٹرکچرڈ آبزرویشن, یعنی کہ آبزرو کرتے تھے, ایک اسٹرکچرڈ ماحول رکھتے تھے. پیاجے مختلف قسم کے کام بچوں کو کرنے کو دیتے تھے, پرابلمس ان کے سامنے رکھتے تھے ڈفرینٹ ایجز کے بچوں کے سامنے, اور پھر ان کو وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آنسرس کو ایکسپلین کریں. پھر ان کی ایکسپلینیشنس کی بنیاد پہ فردر مزید آگے وہ کوسچنس وغیرہ بنایا کرتے تھے. پیاجے کی جو تھیوری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایک سیکوینس میں ہوتی ہے. 4 سٹیجز ہوتی ہیں اور وہ چاروں سٹیجز ایک سیکوینس میں ہی ہوتی ہیں. یہ جو سیکوینس ہوتی ہے نا سٹیجز کی, یہ انویریئنٹ ہے, یعنی کہ بالکل سیم ہوتی ہے. دنیا کے جو بھی بچے ہیں نا وہ انہی سٹیجز سے ہو کے گزرتا ہے, انہی سٹیجز کی بنیاد پہ ان کے اندر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہی سیکوینس موجود ہوتی ہے. ایج ڈفرینٹ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ سیکوینس آئیں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو پہلی سٹیج ہے وہاں پہ فار ایگزامپل جو بچہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پہلی سٹیج میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال کے بچے میں وہ والے فیکٹرز نظر آ رہے ہوں. تو ایج جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتی, لیکن یہ سیکوینس جو ہے نا یہ سٹیجز کی یہ سیم ہی ہوتی ہے. ایج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ ایج کے بچے مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹاسک ہے وہ 1 سال کا بچہ کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی وہ والا ہی ٹاسک کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو بیہیویئر آرگنائز ہوتا ہے نا اس کو آپ لوگ دیکھیں کہ کوالیٹیٹیولی وہ کس سٹیج پہ ہے. یعنی کہ کوالٹی بھی تو ہوتی ہے نا, کچھ ایسے بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ کوئی کوالٹی ان کی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم لوگ سوچ کی بات کرتے ہیں تو ایک وہ انسان جو کہ مختلف قسم کے نئے کنسیپٹس نہیں ایجاد کروا سکتا, تو کوالیٹیٹیولی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی کے حساب سے بھی اس کی سوچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی لوور لیول پہ ہے. ایک وہ انسان جو کہ اس کی ایسی سوچ ہے کہ وہ ایک یوں سمجھ لے کہ انوینشنس کر سکتا ہے, تو کوالیٹیٹیولی اس کی سوچ ذرا اور ہے. اب جو بھی بچے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی انہی 4 سٹیجز کی سیریز سے ہو کے ہی گزرتے ہیں, اور یہ والی آرڈر ہمیشہ فکس رہتی ہے. پیاجے کی جو سٹیجز تھیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی, اس میں سینسری موٹر سٹیج ہے, پری آپریشنل سٹیج, پھر اس کے بعد کنکریٹ آپریشنل سٹیج آتی ہے, اور اس کے بعد فارمل آپریشنل سٹیج آتی ہے. سب سے پہلے جو سینسری موٹر سٹیج ہوتی ہے یہ سٹیج ان بچوں میں پائی جاتی ہے جو پیدائش سے لے کے 2 سال تک کی جن کی عمر ہوتی ہے. یہاں پہ بچے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایگو سینٹرک ہوتی ہے, یعنی کہ اپنی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے. ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا. ایکشن اسکیماز, بس جو اس کا دل آئے گا وہ کرے گا, کام جو ہے وہ اس طرح سے وہ کرے گا. اس سٹیج پہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اور بچے کے جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں امیجیٹ ورلڈ تک. یعنی کہ بچہ ایٹ دا سیم مومنٹ کسی بھی ٹائم جو چیز دیکھ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, سارے کے سارے بس اسی تک وہ لمٹ رہتا ہے. اگر اس کے سامنے سے کوئی چیز ہٹا دی جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. جو چیزیں جو امیجیٹلی جو چیز اس کو نظر آ رہی ہوگی وہی اس کی دنیا ہے, اس سے ہٹ کے اور اس کی کوئی دنیا نہیں ہے. نہ ہی وہ کچھ سوچ سکتا ہے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جو کہ اس کو نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آبجیکٹ پرماننس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آبجیکٹ پرماننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے, ٹھیک ہے,
اگر آپ لوگ ایک برتن میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ دوسرے برتن میں بھی ڈال دیں تو بچہ جو ہے وہ ریکگنائز کر لے گا کہ یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, جیسے دودھ ہے اس کو ریکگنائز کر لے گا کہ چاہے گلاس میں پڑا ہوا ہے یا چاہے وہ کسی پین میں پڑا ہوا ہے, تو دیکھ کے شاید وہ ریکگنائز کر لے گا کہ یہ کیا ہے, یہ وہی جو ہے نا وہ چیز. اسی طرح سے اگر ہم لوگ جو ہوتا ہے نا پرماننس کا, آگے ہم لوگ مزید اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹس بھی پڑھیں گے اسی لیکچر میں. اچھا, اس کے بعد بچے کے اندر موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہی عمر ہوتی ہے نا 2 سال تک کی عمر ہوتی ہے جس میں بچے پہلے کرالنگ وغیرہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد چلنا شروع کرتے ہیں, تو موٹر سکلز کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے اندر سمبولک ریپرزنٹیشن بہت کم یا اس کی کوئی کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی. سمبولک ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو کوئی سمبلس دکھائیں اور یا آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایسا بچہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, جو چیز آپ لوگ مین جو پوری کی پوری چیز اس کے سامنے آپ لوگ رکھیں گے صرف اسی کو ہی وہ ریکگنائز کر سکتا ہے, ادروائز وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو دوسری اسٹیج آتی ہے پری آپریشنل اسٹیج. یہ جو اسٹیج ہوتی ہے یہ اسکول جانے کی عمر سے پہلے کی ہوتی ہے, 2 سے 7 سال کی عمر تک کی ہوتی ہے. اس میں ریپرزینٹیشنل تھاٹ بچے کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کی یہاں پہ بھی بچے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, جو بچے کی سوچ ہوتی ہے وہ زیادہ لاجیکل نہیں ہوتی, لاجکس کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی خواہشات کی بیس پہ ہوتی ہے. اس میں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسٹیج میں, لینگویج اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سمبولک تھنکنگ بھی انسان کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تھنکنگ ریمینس ایگو سینٹرک. یہاں پہ بھی اس کی سوچ اپنی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے. جو چیز اس کے سامنے اس کو نظر نہیں آ رہی اس چیز کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے کنکریٹ آپریشنل اسٹیج. یہ جو بچہ 7 سے لے کے 11 سال کی عمر تک ہوتا ہے وہ اس اسٹیج میں ہوتا ہے. اس اسٹیج میں بچے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سسٹمیٹک ہوتی ہے, لاجیکل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریئلٹی کی بیس پہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, لیکن کانکریٹ آبجیکٹس کے بارے میں, یعنی کہ جو چیز اس کو سامنے نظر آئے گی صرف اسی کے بارے میں وہ سوچے گا. جو چیز کے سامنے سے ہٹا دی جائے اس کے بارے میں بھی ابھی بھی وہ یہاں پہ آ کے اس کی وہ والی جو ہے نا وہ سوچ نہیں بنے گی. کنزرویشن کا ڈیولپمنٹ اس میں جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کسی مٹی سے بنائی ہوئی بال اس کے سامنے اگر آپ لوگ دکھاتے ہیں اور پھر اسی بال کے آپ لوگ اس کے سامنے ایک روٹی بنا دیتے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اماؤنٹ سیم وہی ہے, کنزرو ہے, چینج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ریورسبلٹی کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے یہ بھی ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایک چیز جب ہو چکی تو وہ ریورس بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جاتی ہے فارمل آپریشنل اسٹیج. اس اسٹیج پہ ایبسٹریکٹ اور لاجیکل تھنکنگ بچے کی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 11 سال کے بعد جو عمر ہوتی ہے ایڈولسنس اور اڈلٹہڈ کی, اس میں یہ ہوتی ہے, اس میں انسان ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے جو کہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, جو کہ ایبسنٹ ہوتی ہیں. انسان کے اندر نئی نئی سوچ جنم لینا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو والی جو ہے نا وہ فارمل آپریشنل اسٹیج ہوتی ہے. اب پیاجے کیا کرتے تھے کہ ان سارے مختلف قسم کے کنسیپٹس کے لیے مختلف انہوں نے ٹاسک رکھے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہوتا ہے نا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل پری آپریشنل اسٹیج ہے تو یہاں پہ انسان کے اندر لینگویج اور سمبولک تھنکنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر وہ پری آپریشنل اسٹیج کے بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان کو ایسا ٹاسک دیں گے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بچے نے سمبولک تھنکنگ کا کنسیپٹ سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھ لیا. اس سے ریلیٹڈ وہ مختلف قسم کے ٹاسک انہوں نے ازائن کیے ہوئے ہوتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ بچوں نے کوئی کنسیپٹ سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھ لیا. اگر تو سیکھ لیا ہے تو یہ ایک پروگریسو بات ہے, بچہ پروگریس کر رہا ہے, اس کے اندر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب جو ڈفرینٹ ایج کے بچے ہوتے تھے جو کہ ڈفرینٹ سٹیجز سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کا جو ہے نا لیول آف ایکویزیشن یعنی کہ جو سیکھنے کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ بھی ان کا ڈفرینٹ ہوتا تھا. اچھا, ایک جو پیاجے جو ہے نا ایک ٹاسک بناتے ہیں سب سے پہلے سینسری موٹر سٹیج کے بچوں کے لیے, AB سرچ ٹاسک. اس میں یہ ہوتا ہے یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ بچے نے آبجیکٹ پرماننس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, یعنی کہ کوئی چیز اگر اس کے سامنے سے ہٹا دی جائے تو بچہ کیا واقعی میں وہ یہ چیز اس کے مائنڈ میں ہے کہ یہ چیز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا بس اس دنیا سے ہی وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آبجیکٹ پرماننس. اس میں جو ٹاسک تھا انہوں نے 2 ہائڈنگ پلیسز رکھی ہوتی ہیں یعنی کہ A اور B ایسی پلیسز ہوتی تھی جہاں پہ وہ کوئی چیز چھپاتے تھے اور وہ بچے کے سامنے یہ 2 پلیسز رکھ دی جاتی تھیں. اب یہ جو پلیسز تھیں یہ کوئی میٹ بھی ہو سکتا ہے سمپل جس کے نیچے کوئی چیز چھپا دی جائے, یا ٹیبل کے اوپر کوئی نیپکنس وغیرہ 2 جگہ پہ رکھ دیے جاتے تھے اور ان نیپکنس کے نیچے جو ہے نا وہ کوئی آبجیکٹ یا کوئی چیز بچے کے سامنے چھپا دی جاتی تھی. اب یہ جو آبجیکٹ ہوتا تھا یہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کے نیچے چھپایا جاتا تھا اور بچے نے اس کو خود جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہوتا تھا. اب بچہ جو ہے نا
بچے کے جو رسپانسز ہوتے تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج آف ڈیولپمنٹ جس میں وہ تھے. ان کے ڈفرینٹ ایج لیول کے بچے ڈفرینٹ رسپونڈ کرتے تھے. اب ان کے رسپانسز کچھ اس طرح سے تھے. 4 سے لے کے 8 ماہ تک کا جو بچہ ہوتا ہے اگر اس کے سامنے اے والی پوزیشن کے نیچے اگر کوئی چیز چھپا دی جاتی تھی پھر بھی وہ اے والی پوزیشن کے نیچے سے وہ چیز نہیں ڈھونڈتے تھے. بس ان کی وہ سمجھتے تھے بس چیز غائب ہو گئی ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 سے 8 ماہ کے بچے میں آبجیکٹ پرماننس کا ابھی جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے وہ نہیں, اس نے نہیں سیکھا ابھی تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 سے 12 ماہ کے جو بچے ہوتے تھے وہ چیز کو اے کے نیچے ہی, یعنی کہ جب ہم لوگ ان کے سامنے اے میں ہم لوگ کوئی چیز چھپاتے تھے نا تو وہ اے والا نیپکن اٹھا کے وہاں سے وہ چیز کو ڈھونڈتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی چیز بچے کے سامنے ہی اے والی پوزیشن سے نکال کے اگر بی کے نیچے چھپا دی جاتی تھی تو پھر بچے وہاں سے نہیں ڈھونڈتے تھے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایگو سینٹرک تھنکنگ, جو کہ اس نے ایک دفعہ بچے نے جو کنسیپٹ اس نے سیکھ لیا وہی سیکھ لیا. اس کو ہم لوگ اے ناٹ بی ایرر بھی کہتے ہیں. 12 سے 18 جو منتھ کے جو بچے ہوتے تھے وہ ایکوریٹلی آبجیکٹ کو تلاش کر لیتے تھے اے کے نیچے سے بھی اور بی کے نیچے سے بھی. اور اس کے بعد جو 12 سے 24 سال کے جو بچے ہوتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ وہ آبجیکٹ کو سرچ کر سکتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا جائے کہ کہیں اور جو ہے نا وہ چیز چھپا دی جائے تو بھی وہ چیز ڈھونڈ لیتے تھے, یا کوئی سملر اگر اسے ملتا جلتا اگر کوئی چیز ان کو دکھا دی جاتی تھی یا ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا تھا تو پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ ریکگنائز کر لیتے تھے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کنزرویشن ٹاسک. اچھا, کنزرویشن کے جو ٹاسک تھے نا, کنزرویشن آف میس اور کنزرویشن آف نمبر. کنزرویشن وہ کنسیپٹ ہوتا ہے جس کے مطابق کسی بھی چیز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں نا وہ چینج نہیں ہوتی, وہ سیم ہی رہتی ہیں. اگر ہم لوگ اس کی شکل بدل دینا تو پھر بھی اس کی کچھ پراپرٹیز سیم رہتی ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنزرویشن. فار ایگزامپل ایک آبجیکٹ کا ویٹ بالکل سیم ہی رہے گا اگر آپ لوگ اس کی شیپ کو چینج کر دیں تو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نمبر آف آبجیکٹس بھی سیم ہی رہیں گے اگر آپ لوگ ان کی ارینجمنٹ کو بدل دیں تو. اب بچوں نے کنزرویشن آف میس اور کنزرویشن آف نمبر کا کنسیپٹ سیکھا یا نہیں سیکھا, اس کے لیے مختلف قسم کے ٹاسک بنائے گئے تھے. کنزرویشن آف میس اور کنزرویشن آف نمبر یہ زیادہ تر بچے سیکھ لیتے ہیں جب ان کی عمر 5 سے 6 سال تک ہوتی ہے. لیکن کنزرویشن آف ویٹ کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا یہ بچوں کو ذرا لیٹ سمجھ میں آتا ہے, تقریباً 8 سے 9 سال کی عمر میں ان کو سمجھ میں آتا ہے. کنزرویشن آف میس, اس کے لیے جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ بتایا تھا پیاجے نے, وہ یہ کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے پلاسٹی سینڈ یا کوئی مٹی یا جو پلے ڈو, یہ جو کھیلنے والی مٹی ہوتی ہے بچوں کی, چائنا کلے بھی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں, اس کو یوز کیا گیا تھا اس ٹاسک کے لیے. سیم سائز کی بالز بنائی گئی تھیں ایک ڈو سے اور بچے سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈو ہے اس کی اماؤنٹ سیم ہے یا نہیں ہے. اب بچہ پہلے اس چیز کو فیل کرتا تھا, اس کے بعد وہ آنسر دیتا تھا. اگر تو وہ یہ کہتا تھا کہ یس بالکل اماؤنٹ سیم ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ بچے نے وہ جو کنزرویشن آف میس کا جو کنسیپٹ ہے نا اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب اسے وہ بتا دیتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ان دونوں کا ویٹ مطلب ان دونوں کی جو اماؤنٹ ہے نا مٹی کی وہ دونوں میں سیم ہے, پھر اس کے بعد کیا کیا دیا جاتا تھا کہ ایک بال کو بالکل چوڑا کر کے چپاتی کی طرح, روٹی کی طرح یا پین کیک کی طرح بنا دیا جاتا تھا اور دوبارہ بچے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ اب ہمیں بتائیں کہ ان دونوں میں جو اماؤنٹ ہے مٹیریل کی وہ سیم ہے یا نہیں ہے, بال میں بھی اور وہ چپاتی میں بھی. حالانکہ وہی چپاتی جو کہ پہلے بال تھی اسی سے چپاتی بنائی گئی تھی. اب بچے جن کا کوگنیٹو لیول ڈفرینٹ ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے تھے. کچھ بچے ایسے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اب اماؤنٹ سیم نہیں ہے کیونکہ وہ جو ایک روٹی بنائی ہے وہ بڑی ہو چکی ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ادھر جو ہے نا وہ مٹی کی اماؤنٹ زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچے نے بھی کنزرویشن آف میس کا کنسیپٹ نہیں سیکھا. اور کچھ بچے ایسے کہتے تھے کہ یس اماؤنٹ بالکل سیم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنزرویشن آف میس کا کنسیپٹ سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد کنزرویشن آف نمبر, اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا تھا 10 کوائنس لیے جاتے تھے اور 2 پیرلل روز میں 5-5 کوائنس رکھے جاتے تھے. بچوں سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر رو میں نمبر آف بٹن سیم ہے یا نہیں ہے. پہلے اس طرح سے روز دکھائی جاتی تھی, یہاں پہ بچے کہتے تھے کہ یس نمبر آف روز یہاں پہ بالکل سیم ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا تھا کہ ایک رو میں سے جو کوائنس ہوتے جو بٹنز ہوتے تھے نا ان کو دور دور رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ایک رو لمبی لگے اور ایک رو چھوٹی لگے. اب پھر دوبارہ بچے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نمبر آف بٹنز دونوں رو میں سیم ہے یا نہیں ہے. اب کچھ بچے کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ رو لمبی ہو چکی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ نمبر آف بٹن زیادہ ہیں. اب جو بچے یہ کیونکہ ڈفرینٹ لیول کے بچے ہوتے تھے تو وہ ڈفرینٹ رسپونڈ کرتے تھے. وہ بچے جنہوں نے ابھی کنسیپٹ آف کنزرویشن آف نمبر نہیں سیکھا ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جو لمبی والی رو ہے نا اس میں نمبر آف بٹن زیادہ ہے اور یہ جو چھوٹی اس میں نمبر آف بٹن کم ہے.
جو بچہ اس طرح کا رسپونڈ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اس نے کنزرویشن آف نمبر کا کنسیپٹ نہیں سیکھا. اس کے بعد کنزرویشن آف ویٹ. اگین یہاں پہ بھی جو چیز یوز کی جاتی تھی اس میں سیم جو ہے نا وہ بالز بنا لی جاتی تھیں چھوٹی چھوٹی, جو کہ بالکل جن کا ویٹ بالکل سیم ہوتا تھا. بچوں سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان دونوں بالز کا ویٹ سیم ہے یا نہیں ہے. جب ایک دفعہ بچہ ایگری کر جاتا تھا کہ ہاں جی بالکل دونوں بال کا ویٹ بالکل سیم ہے, تو پھر ایک بال کو لمبا کر دیا جاتا تھا. اب دوبارہ بچے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ان کا ویٹ سیم ہے یا نہیں ہے. اب کیونکہ بچے ڈفرینٹ لیول سے بلانگ کرتے تھے اس وجہ سے وہ رسپونڈ بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہی کرتے تھے. اب وہ بچے جنہوں نے کنزرویشن آف ویٹ کا کنسیپٹ نہیں سیکھا ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو بال لمبی ہے اس کا ویٹ زیادہ ہے اور جو بال چھوٹی ہے جو گول ہے اس کا ویٹ کم ہے. اب جن بچوں نے یہ والا کنسیپٹ سیکھا ہوا ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جی دونوں کا جو ہے نا وہ ویٹ بالکل سیم ہے. تو اس بیس پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے کنسیپٹ سیکھا یا نہیں سیکھا. اس کی طرح کنزرویشن آف والیوم. کنزرویشن آف والیوم کے لیے جو ٹاسک بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے سامنے ایکول سائز کے گلاس یا ایکول سائز کے جار کے اندر ایکول اماؤنٹ ڈال دی جاتی تھی واٹر کی, اور بچے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دونوں میں واٹر کی جو اماؤنٹ ہے وہ سیم ہے یا نہیں ہے. جب بچے ایگری ہو جاتے تھے کہتے تھے کہ جی بالکل سیم ہے اماؤنٹ پانی کی دونوں میں, تو پھر کیا کیا جاتا تھا کہ ان دونوں گلاسز کے پانی کو مختلف کنٹینرز میں ڈالا جاتا تھا. ایک وہ کنٹینر جو کہ پتلا ہوتا تھا اس میں جب وہی پانی ڈالا گیا تو اب کیونکہ وہ پتلا کنٹینر ہے تو پانی کی سطح اوپر ہوتی تھی, اور ایک وہ کنٹینر جو کہ وہ کھلا ہوتا ہے اس میں پانی ڈالا گیا تو وہاں پہ جو پانی کی سطح ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم ہوتی ہے. اب یہاں پہ بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دونوں کنٹینرز میں اب بھی پانی کی اماؤنٹ سیم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سیم وہی بات ہے جو یہ کہتے تھے کہ پانی کی اماؤنٹ سیم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے نے کنزرویشن آف والیوم کا تصور جو کنسیپٹ ہے وہ سیکھ لیا ہے. اور جو یہ کہتے تھے کہ نہیں ڈفرینٹ ہے, یہ جو پتلا کنٹینر ہے جس میں پانی کی سطح اوپر ہے اس میں پانی زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے کنزرویشن آف والیوم کا کنسیپٹ نہیں سیکھا. اس طرح سے پرسپیکٹیو یہ چیز بھی دیکھی جاتی تھی. بچوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ لوگ لانگ روڈ کے ایک سرے پہ کھڑے ہیں اور اس جو روڈ ہے نا اس کے دونوں طرف بہت ساری ٹری ہیں. آپ ہمیں ڈرا کر کے بتائیں کہ آپ روڈ اور ٹری آپ کو کس طرح سے نظر آئیں گے. تو یہ اس طرح سے پھر وہ ڈرائنگ کر کے بتاتے تھے. اب اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے تو وہ اس طرح سے روڈ بناتا ہے کہ بالکل سیدھا, ویسے تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا جیسے یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. تو اگر اس طرح سے اگر کسی بچے کی ڈرائنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے ٹھیک طریقے سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, چیزوں کو ٹھیک طریقے سے وہ پرسپیکٹ جو ہے نا وہ پرسیو کر رہا ہے اب. لیکن اگر اس نے ٹھیک طریقے سے ڈرائنگ نہیں بنائی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا ڈیولپمنٹ لیول تھوڑا کم ہے. کوگنیشن کے اوپر یہ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے. کوگنیشن جو ڈیولپ ہوتی ہے نا اس کے اوپر مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں. کوگنیٹو سائنٹسٹ نے ایک سوشو کلچرل اپروچ کو بھی استعمال کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوگنیٹو ایبلٹی صرف بایولوجیکلی سٹارٹ نہیں ہوتی کسی انسان کے ساتھ کہ انسان کے اندر بس وہ قدرتی طور پہ کوگنیٹو ایبلٹی ہوتی رہتی ہے, بلکہ اس میں انوائرمنٹ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی کلچر کا اور سوسائٹی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ایسے ہی کلچر اور ایسی سوسائٹی جس میں ڈفرینٹ چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو کلچر اور سوسائٹی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ ایسی سوسائٹی میں ایک ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے جہاں پہ اس کے سوشل گروپ یعنی کہ اس کے پیرنٹس, اس کے فرینڈس, کزنس وغیرہ سارے ایسے ہیں جو کہ اسکلز سیکھنے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں, جو کہ زیادہ ویلیو اور امپورٹنس دیتے ہیں کہ اسکلز سیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. انسان خود بھی یہ ضرورت محسوس کرے گا کہ اب مجھے مختلف قسم کے اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے, تو اس وجہ سے اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھوڑی اور ہوگی. اس کے برعکس اگر ایک ایسا بچہ جو کہ ایک لوور مڈل کلاس میں پیدا ہوا ہے وہاں پہ بس وہ زور دیتے ہیں کہ کسی نہ طریقے سے کمانا ہے, ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی, بس کمانا ہے, تو وہاں پہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھوڑی اور ہوگی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ کہتا ہے کہ کوگنیٹو ایبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کے اپنے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں. جتنی زیادہ وہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے اتنی زیادہ کوگنیٹو ایبلٹی اس کے اندر موجود ہوگی. لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ سوشو کلچرل کنٹیکسٹ کا بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے انسان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہم لوگ جو بھی نالج سیکھتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا جو کلچر ہے نا وہ کس طرح کا ہے, اس کے مطابق ہی ہمارے اندر ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوتی ہے.
اس کے بعد موٹیویشن، کوگنیشن اینڈ لرننگ. یہ بھی بلیو کیا گیا کہ کوگنیٹو ایبلٹی اگر کسی انسان کے اندر موجود ہے نا، صرف یہ کافی نہیں ہے اچیومنٹ کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے. موٹیویشن ہونا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب موٹیویشن ہوتی ہے تو آپ لوگ کوگنیٹو اسکلس اور ایبلٹیز کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ حاصل کرتے ہیں. اب لوگ جو ہے نا وہ انفارمیشن سیکھتے ہیں مختلف طریقے سے. ہر کوئی ایک طرح سے انفارمیشن نہیں سیکھتا. مختلف جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے مطابق وہ مختلف قسم کی انفارمیشن کو سیکھتے ہیں. اب ہر انسان وہ والی انفارمیشن سیکھتا ہے جو اس کو زیادہ فائدہ مند نظر آتی ہے. ایک بچہ جو غریب فیملی میں پیدا ہوا ہے وہ فارمل ایجوکیشن کے اوپر وہ زور نہیں دے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے بس سیکھنا ہے، بس وہ جلدی وہ ایسی انفارمیشن وہ سیکھے گا کہ وہ جلدی کمانا شروع کر دے. ایجوکیشن کی طرف وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر کیا ہوگا کہ جب وہ بڑا ہوگا وہ اپنے بچوں کو سیم وہی چیز سکھائے گا، سیم وہی ایٹیٹیوڈز ہوں گے کہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں لگانا پڑھائیوں کے اوپر، پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے، کماؤ. ٹھیک ہے. نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم لوگ کما سکتے ہیں. تو انسان کس طرح کی انفارمیشن سیکھتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، اور یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے حالات کے اوپر. اس کے علاوہ موٹیویشن بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ انسان سیکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. ارد گرد آپ کی سوسائٹی آپ کو جتنا موٹیویٹ کرے گی آپ کے اندر سیکھنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ موجود ہوگی. اب کوئی انسان ٹھیک طریقے سے سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسروں نے اس کو کیسے افیکٹ کیا. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ ناکام ہو گیا، اب سوسائٹی اگر اس کو بار بار لعنت ملامت کرتی رہتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر سوسائٹی اس کو تھوڑا موٹیویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو تھوڑا اس کو سمجھائے نا، اس کو پیار سے سمجھے، اس کو موٹیویٹ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی، وہ دوبارہ سیکھنے کے قابل ہو جائے گا. تو موٹیویشنل کنڈیشن جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ موٹیویٹ کرنے کے کیا طریقے رہے ہیں، یہ تو کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی اچیومنٹس کے اوپر، آپ کی فیلئرس کے اوپر، آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کو رسپونڈ کیسے کیا ہے، یہ چیز بھی ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی موٹیویشن کریٹ ہوتی ہے. اور اتنی زیادہ آپ کے اندر پھر کوگنیٹو اسکلس بھی اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو کلچرلی ڈیولپ ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ایک دفعہ فیل ہوئے ہیں تو آپ اگلی دفعہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یہ آپ لوگوں کے جو کلچر کے اندر رہنے والے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مین وہی چیز ہے کہ سوسائٹی کا اور کلچر کا افیکٹ ہوتا ہے. تو سوشو کلچرل اپروچ یہی ہوتی ہے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے پیچھے آپ کی سوسائٹی کا اور کلچر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ انڈیویجول ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایبیلٹی کے لیے. تو ان کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا بات کریں گے. آج ہم لوگوں نے پیاجے کا یہ پڑھا تھا، تو یہ آپ لوگوں کو وہ کنسیپچول سا دے دیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو آپ یہاں پہ نا وہ آپ لوگوں کو ایسے پیپر دے سکتے ہیں جیسے کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 سے لے کے 11 سال تک کے بچے ہوتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ انسٹرکٹر یہ کہے کہ 7 سے لے کے 11 سال کے بچے کے اندر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کا ٹاسک دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 7 سے 11 سال کے بچے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کنزرویشن کی، تو اس کو جو آپ ٹاسک دیں گے نا وہ آپ لوگ کنزرویشن آف نمبر اور کنزرویشن آف میس والا ایکسپیریمنٹ دے سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ گھما دیتے ہیں. سیم بات وہی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.